السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، سورۃ قاف کے انہی آیات مبارکہ کے حوالے سے مسلسل کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سورت کا آغاز لفظ قاف سے ہوتا ہے، جو حروف مقطعات میں ایک لفظ شمار ہوتا ہے۔ آپ یہ پہلے سن چکے ہیں کہ مختلف سورتوں کا آغاز ان حروف مقطعات سے ہوا ہے، اور ان حروف میں ایک لفظی حرف، دو لفظی حرف، تین لفظی حرف، چار لفظی حرف اور پانچ لفظی حرف بھی استعمال ہوئے۔ ان صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے کیوں ہوا، اس کا مفہوم اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ باتیں گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ جس طرح کہ آپ سن چکے ہیں کہ یہ حروف سورتوں کے نام بھی شمار ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء مبارکہ پر بھی یہ اشارات ہوتے ہیں، حروف مقطعات۔ اس سورت کا آغاز لفظ قاف سے ہوا ہے۔ تفسیرات میں، تفسیر کی کتابوں میں ایک قول حضرت عبداللہ ابن عباس سے بڑا چلتا پھرتا ہے، معروف ہے تفسیر کی کتابوں میں، کہ قاف سے مراد ایک بڑا پہاڑ ہے جو پورے زمین کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ مگر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قول عبداللہ ابن عباس سے صحیح ثابت نہیں ہے، اس کی سند منقطع ہے، اور اس قسم کی باتیں بنی اسرائیل سے منقول ہیں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا صحابہ کرام سے صحیح تعویل اور تعبیر قاف کی پہاڑ سے کرنا یہ منقول نہیں ہے، لیکن بڑی بڑی تفسیروں میں یہ قول نقل کیا جاتا ہے، بلکہ ابن حجر مکی نے تو اس قول کا بڑا دفاع کیا ہے کہ یہ قول درست ہے، مگر علامہ علوسی نے روح المعانی میں ابن حجر مکی کی بڑی پرزور تردید کی ہے کہ انہوں نے بھی جو دیکھا دیکھی کتابوں میں ایک بات نقل ہوتی چلی آئی، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ بات بھی درست ہے، اس کی کوئی تحقیق نہیں کی، تنقیح نہیں کی۔ جس طرح کہ آج کل رواج ہے، کوئی بات معروف ہو جاتی ہے، ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ اس کو دیکھ لیں، جانچ لیں، پرکھ لیں کہ یہ بات درست بھی ہے یا نہیں۔ تفاسیر کی کتابوں میں بھی اور احادیث کی کتابوں میں بھی کچھ باتیں ایسی موجود ہیں جو صحیح نہیں، روا روی میں یا روایتاً عن روایتاً کے طریقے کے مطابق وہ کتابوں میں نقل تو ہوتی چلی آ رہی ہے، لیکن کیا وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں یہ امر دیگر ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز منقول ہے، لکھی گئی ہے، یا جو چیز مشہور ہو گئی ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ ہر مشہور چیز صحیح نہیں ہوتی، صحیح وہی ہوتی ہے جو دلائل کے اعتبار سے، اسانید کے اعتبار سے بیان کرنے والے، روایت کرنے والے اس کے ثقہ، عادل اور ضابط لوگ ہوں تو پھر وہ روایت یا وہ بات قابل قبول ہے، ورنہ وہ چیز قابل قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسرا قول بھی منقول ہے جو اس سے بہتر سند کے ساتھ موجود ہے کہ اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء کی طرف اشارہ ہے لفظ قاف سے، اور یہ قول بھی منقول ہے کہ یہ سورت کا نام ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں تو اس سورت کو سورت قاف کے لفظ سے ہی پکارا جاتا ہے کہ یہ سورت قاف ہے، یعنی یہ حرف سورت کا نام بھی ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے اسماء کی طرف اشارہ بھی ہے، اور یہ منکرین اور ملحدین کے لیے چیلنج کی حیثیت بھی رکھتا ہے کہ یہی حروف تو ہیں جن کے بنانے سے تم الفاظ بناتے ہو اور کلام کو سجاتے ہو، کلام کرتے ہو، انہی حروف سے مرتب یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کتاب نازل کی ہے۔ اگر یہ کتاب میں تمہیں کوئی شک ہے تو پھر انہی حروف پہ مشتمل کوئی کلام تم بھی بنا کے دکھا دو۔ لیکن یہ چیلنج جس طرح اس دنیا میں، اس دور میں قرآن کے نزول کے وقت اس وقت سچا تھا، آج تک اس دور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے سچا ہے اور قیامت تک سچا رہے گا۔ بہرحال سورت کا آغاز حرف قاف سے ہوتا ہے اور اس کے بعد فرمایا والقرآن المجید، واو قسمیہ ہے۔ الفاظ قسم کے لیے عرب زبان میں مختلف الفاظ ہیں، وا بھی ہے، با بھی ہے، تا بھی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں واللہ، باللہ، تاللہ، تا بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، با بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں والقرآن المجید واو قسمیہ ہے اور یہ مراد ہے کہ قرآن مجید کی قسم۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پاک کلام قرآن مجید کی قسم اٹھاتے ہیں۔ قسم کیوں اٹھاتے ہیں اس کا جواب کیا ہے یہ تو بعد میں آئے گا۔ پہلے یہ دیکھیں کہ یہ قرآن اس کا تعارف خود اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ قرآن کیا ہے۔ جس کو لفظ ہم قرآن بولتے ہیں اس کا تعارف کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔
یہ ہے قرآن کا تعارف، خود قرآن نے کروایا۔ فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کے آنے والے روح امین جبرائیل امین ہیں۔ لے کے آنے والے وہ بھی کیا ہیں؟ امین ہیں۔ لانے میں انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی، کوئی کمی نہیں کی۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اور جتنا فرمایا، جس وقت فرمایا، وہی بات منو عن جبرائیل نے پوری امانت کی ادائیگی کی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ کلام پہنچا دیا۔ فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب اطہر پر، آپ کے دل مبارک پر جبرائیل نے قرآن مجید کو آ کے منقش کیا، اتارا، لتکون من المنذرین، تاکہ تم ڈرانے والوں میں ہو جاؤ۔ انبیاء کی فہرست میں، انبیاء اور رسل میں تم بھی شمار ہونے لگو۔ جس طرح ان انبیاء پر میں نے کتابیں نازل کی، ان کو بشیر و نذیر بنایا، اسی طرح آپ کو بھی میں نے بشیر و نذیر بنایا ہے اور آپ کے اوپر قرآن کو، کتاب کو نازل کیا ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معروف ہے۔ ایک واقعہ تو وہ ہے ان کے ایمان لانے کا جو تاریخ کی کتابوں میں عام معروف ہے، تاریخ کی کتابوں میں عام معروف پھیلا ہوا ہے اور لوگوں کے زبان زد عام ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے، ان کا کام تمام کرنے کے لیے نکلے۔ بالآخر راستے میں انہیں کہا گیا کہ اپنے گھر کی تو خبر لو، اور تمہاری تو بہن مسلمان ہو چکی ہے۔ گھر پہنچتے ہیں، بہن کو دیکھتے ہیں کہ وہ اور ان کے یعنی خاوند وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے جلدی جلدی اٹھا کے قرآن مجید کو تنور میں رکھ دیا۔ ایک وہ کہانی ہے، لیکن یہ کہانی سندن درست نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کے اسلام کی یہ کہانی جو زبان زد عام ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس سے افضل ترین چیز یہ ہے، بہتر سند کے ساتھ خود حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کا قرآن سن رہا تھا، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، میرے دل میں قرآن نے اثر کیا۔ میں نے کہا یہ عجیب کلام ہے، بڑا عجیب کلام ہے، یہ تو ایسا شاعرانہ کلام ہے کہ ایسا کلام میں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ یہ خیال ان کے تصور میں، ان کے دل میں آیا۔ مان نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ حضرت عمر فاروق حیران ہو کے رہ گئے۔ میں تو سن کے سوچ رہا تھا کہ یہ شاعرانہ کلام ہے، لیکن ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن رہا ہوں اور وہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تم مانو گے نہیں، لیکن یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ مانو گے تم نہیں، مانتے تم نہیں، اس حقیقت تو ہے حقیقت یہی کہ یہ شاعرانہ کلام کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دل پہ ایک چوٹ لگی، فوراً دل میں خیال آیا کہ یہ شاعر نہیں تو کم از کم کاہن ضرور ہے۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ پڑھ رہے ہیں وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے، بہت کم ہے تم میں جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے خیال کا جواب انہیں فوراً مل گیا، تنزیل من رب العالمین، یہ تو اللہ ذوالجلال کا نازل کردہ ہوا کلام ہے، نہ کسی کاہن کا ہے نہ کسی شاعر کا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآن مجید کی آیات میں نے سنی
تو میرے دل میں اسلام کی ہیبت اور اسلام کی محبت نے گھر کر لیا. یہ سبب بنا. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کیا ہے، اس کا تعارف خود قرآن نے کروایا ہے کہ یہ اس کو نازل کرنے والے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. جبرائیل اس کو لے کے آئے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے یہ کلام نازل کیا ہے. ایک بات. دوسری چیز، قرآن انہو لقرآن، انہو قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم. یہ مجید قرآن مجید میں 4 جگہ استعمال ہوا ہے. 2 جگہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنہ کی حیثیت سے، اس میں مبارک کی اعتبار سے، اور 2 جگہ قرآن مجید کی صفت مجید ہونے کے اعتبار سے. اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. اللہ اکبر. کہ وہ اللہ کون ہے؟ وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، بڑے عرش کا مالک ہے، ذل عرش، عرش کا مالک ہے، المجید اور بزرگی والا ہے. مجید یہاں اللہ کی صفت ہے. معروف قرات کے مطابق بعد نے مجید کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے، ذل عرش المجید دے، اور اس مجید کو پھر عرش کی صفت بنایا ہے. لیکن صحیح یہی ہے کہ مجید یہاں اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفت اور اللہ ذوالجلال کا اس میں گرامی ہے. تو ایک مقام یہ ہے. دوسرا سورۃ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اماں سارہ، ان کے پاس جبرائیل امین نے آ کے بیٹے کی بشارت دی، بیٹے کی خوشخبری دی. ابراہیم بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اہلیہ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں. جبرائیل نے آ کے بتلایا مبارک ہو تمہیں، اللہ نے بیٹا عطا فرمانا ہے، اور بیٹا ہی نہیں، اللہ نے بیٹے کا پوتا بھی دینا ہے، نسل آگے چلے گی. 60-80 سال تک تو ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، بال سفید ہونے لگے تو بیٹے کی بشارت آ گئی. مالک ہے نا، مالک ہے، جس طرح چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے دیتا ہے. چاہے تو کسی کو نہ دے، چاہے تو بیٹیاں دے دے، چاہے تو بیٹے عطا فرمائے، چاہے تو ملی جلی اولاد عطا فرمائے، چاہے تو اولاد دینے کے بعد چھین لے، چاہے تو شادیاں کثرت سے ہونے کے باوجود ان کے بدن سے کوئی اولاد نہ دے. یہ میرے مالک کا کام ہے. حماد بن سلمہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے زندگی میں 70 کے قریب شادیاں کی، لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی، ایک بھی اولاد نہیں. محمد بن سیرین کے 32 بیٹے ہوئے، ایک بھی نہیں بچا سوائے ایک کے. ایک سب اللہ کو پیارے ہو گئے. بلکہ تاریخ میں یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت کے ہاں اللہ قادر ہے. عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک بیوی عورت کو 1 سال میں ایک حمل میں ایک بیٹا، دوسرے میں 2، تیسرے میں 3، چوتھے میں 4، پانچویں میں 5، چھٹے میں 6 اور 7ویں میں 7 بیٹے. اللہ اکبر کبیرہ. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہے اللہ ذوالجلال بیٹے دے، جس کو چاہے اللہ ذوالجلال بیٹیاں دے. چاہے تو کچھ بھی نہ دے، شادیوں میں شادی انسان کرتا رہے، چاہے تو نہ دے. یہ اس مالک کی عطا ہے. کسی کی قوت، کسی کی جوان مردی پہ یہ چیز ڈال نہیں، اس کا نتیجہ نہیں، بلکہ اولاد بھی خالصتاً اللہ ذوالجلال کی کرم نوازی کا نتیجہ ہے. تو دیکھیے بھائیو، جب بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو تو اہلیہ وہ پریشان ہوگی. وہ کہنے لگی قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز. ہائے ہائے، وہ بوڑھا ہونے کے بعد میں بیٹا جنوں گی.
برادری کو، اڑوس پڑوس میں بسنے والوں کو میں کیا منہ دکھاؤں گی کہ اس عمر میں بیٹا اور ایسی حالت میں وہادہ بالی شیخہ، اور میرا خامد وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، بال سفید ہو چکے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان ھذا لشیء عجیب قالوا اتعجبین من امر اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے کیا کہا کہ تم اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت سے نا امید کیوں ہو؟ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جب چاہتے ہیں اللہ ذوالجلال اپنی رحمت کا کسی کو مستحق بنا دیتا ہے۔ اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے فیصلے پہ تم تعجب کرتی ہو؟ تمہیں کیا ہے؟ جس طرح اللہ ذوالجلال چاہے کرے، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی کے آخر میں فرمایا انہ حمید مجید، کہ اللہ صاحب حمد ہے، صاحب حمد ہے اور اللہ بزرگی والا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہاں مجید اللہ ذوالجلال کے کلام کی صفت ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اور یہاں اس صورت میں بھی قاف والقرآن المجید، قرآن کو کیا کہا؟ مجید کہا۔ جس طرح صاحب قرآن، صاحب کلام اللہ سبحانہ و تعالی مجید ہے، بزرگی والا ہے، عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی بڑی بزرگی والا، بڑی عظمت والا اور بڑی شان والا ہے۔ یعنی مالک بھی، قرآن بھی جس کا کلام ہے اللہ وحدہ لا شریک، وہ بھی عظمت عظیم، اور قرآن بھی عظیم، اللہ ذوالجلال بھی عظیم شان والے اور قرآن بھی عظیم الشان رکھنے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے کہ یہ حدیث میں آتا ہے جامع ترمذی میں اور دوسری احادیث کی کتابوں میں، گو یہ روایت کمزور ہے لیکن دوسری احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، کہ اللہ کے کلام قرآن مجید کی فضیلت تمام کلاموں پر، جتنے بھی بولنے والے ہیں کائنات میں، ان تمام کی بولی پر اللہ کا یہ بول، اللہ کا یہ کلام، اس کی وہی فضیلت، وہی برتری، وہی عظمت ہے جو اللہ ذوالجلال کو مخلوق کے مقابلے میں حاصل ہے۔ جس طرح مخلوق کے مقابلے میں اللہ ذوالجلال کو عظمت حاصل ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی اور کجا انسان کی ناتوانی، جہاں یہاں کوئی تقابل نہیں، اسی طرح اللہ کے کلام اور انسانوں کے کلام میں بھی کوئی تقابل نہیں۔ سب سے افضل کلام اللہ وحدہ لا شریک کا۔ نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر خطبے میں یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے ان خیر الکلام کلام اللہ، ان خیر الکلام کلام اللہ، بہترین کلام اللہ کا کلام، سب سے بہتر کلام اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے۔ یہ ہے عظمت والا کلام، شان والا کلام، کہ اللہ کے یہ بول ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کے بول ہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا کلام ہے، کسی انسان کا یہ کلام نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اگلی بات دیکھیے کہ یہی عظمت اور یہی اس کی شان، اس کا یہ پہلو بھی ہے کہ کفار نے جب قرآن کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔
ایک جگہ یہاں یوں فرمایا، دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر صور من مثلہ مفتریات، تم کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد نے بنا لیا ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا قل، میرے نبی فرمائیے، فاتوا بعشر صور من مثلہ مفتریات، چلو یہ سارا قرآن جھوٹا بنایا ہوا ہے تو تم 10 صورتیں جھوٹی بنا کے دکھا دو، بناؤ تو صحیح نا۔ یہ بھی تو تم کہتے ہو محمد نے بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی انسان نے بنایا ہے، تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو اپنے آپ کو بڑا فصیح اور بلیغ سمجھتے ہو، تم بھی چلو جھوٹ موٹ کا قرآن ہی بنا لو، 10 صورتیں پیش کرو، کوئی لاؤ۔ 10 کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ام یقولون افتراہ، یہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن جھوٹا ہے، بنایا گیا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ قل فاتوا بسورۃ من مثلہ، پہلے 10 صورتیں، پھر آپ فرمایا کہ کوئی ایک سورت بھی ایسی بناؤ 3 آیتوں پہ مشتمل، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ جو 3 آیات پہ چھوٹی سی صورت ہے، وہ ایسی چھوٹی سی صورت ہی تم بنا دو، چھوٹی صورت ہی تم پیش کرو جس کا کلام، جس کی معنویت، جس کی اثر پذیری وہی ہو جو اللہ کے اس کلام کی ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کیا، لڑائیاں لڑ لی، بچوں کو ذبح کروا لیا، اپنا مال وہ لڑائیوں میں پھونک دیا، لیکن قرآن کے اس چیلنج کا وہ مقابلہ نہیں کر پائے۔ انہوں نے نہیں کہا ہاں جی ٹھیک ہے، آؤ ہم بھی کلام پیش کرتے ہیں، ہم ایک کلام بنا کے لاتے ہیں، لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ ہمارا کلام بہتر ہے یا تمہارا کلام بہتر ہے۔ پوری تاریخ میں آج تک نہ اس دور میں کسی کافر سے بڑے کافر نے یہ بات کہی، اور آج تک بھی کسی بڑے سے بڑے منکر اور ملحد نے یہ بات کہی۔ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ آج بھی کچھ سرفرے موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن دلیل کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ وہ نہیں ہے، انکار دلیل ہے۔ ایمانداری سے بتلائیے، کبھی انکار بھی دلیل بنتا ہے؟ قرآن کے کلام الہی ہونے پہ تو اتنے دلائل ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ کتابوں کی کتابیں علماء نے لکھ رکھی ہیں۔ آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب زندہ تھا، اس کی بیوی ام جمیل زندہ تھی، ان کے عمل و کردار کا ایک نقشہ اور ان کا انجام اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت میں بیان کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب نبی علیہ السلام کو جھٹلانے والے اور نبی علیہ السلام کے پاک کلام کو جو قرآن مجید کی شکل میں وہ پڑھ کے انہیں سناتے تھے، اس قرآن مجید کی تکذیب کرنے والے، جن کا ایک بڑا سرغنہ یہی ابو لہب تھا اور اس کی بیوی ام جمیل تھی۔ سوچئے اگر انہوں نے جھوٹا ثابت کرنا تھا تو اس کا تو آسان سا طریقہ تھا، بڑا ہی آسان۔ اور قرآن محمد نے یہ میرے بارے میں پیشگوئی کی ہے، میرے بارے میں بھی اور میری بیوی کے بارے میں۔ وہ جھوٹا موٹا منافقوں کی طرح ایمان کا دعویٰ کر دیتا، بات سمجھا یا نہیں؟ وہ جھوٹا موٹا ہی اوپر سے جس طرح منافقوں نے ایمان کا اعلان کیا، ابو لہب بھی جھوٹا موٹا ایمان کا اعلان کر دیتا،
اور کہتا اب دیکھو جی میں نے تو محمد کو مان لیا ہے اور محمد جو میرے بارے میں پیشین گوئی کر رہا ہے وہ تو جھوٹی ثابت ہوئی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ محمد جھوٹا ہے. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. یہ آسان راستہ تھا اس کے لیے یا نہیں؟ آپ کی مخالفت میں، آپ کی تکذیب میں یہ آسان اس کے لیے راستہ تھا، لیکن اس نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا. وہ اسی طرح بری موت مرا جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا. اس کی بیوی بھی اسی طرح بری موت مری جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے آگاہ فرمایا تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی برہان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے. اور اسی قسم کی اور 20 دلائل بلکہ سینکڑوں دلائل قرآن مجید کے کلام الہی ہونے پہ خود قرآن میں موجود ہے. گاہے بگاہے ان کا تذکرہ میں خطبات کے دوران کرتا بھی رہتا ہوں. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قاف والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم، یہ عظمتوں والا قرآن اور یہ اونچی شان والا قرآن. ایک حدیث حضرت عمر فاروق سے سن لیجئے. صحیح مسلم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں مکہ مکرمہ کا ایک عامل نافع بن حارث کو بنایا. نافع بن حارث کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. وادی اسفان میں پہنچے تو نافع بن حارث نے نافع بن عبد الحارث نے آگے بڑھ کے حضرت عمر فاروق کا استقبال کیا. آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جب حجاج جاتے ہیں یا عمرہ کرنے والے خوش نصیب جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ سے تقریباً کوئی 1-پونے گھنٹے کی مسافت کے بعد یہ وادی اسفان آتی ہے. بڑا بوڑ آویزہ ہے وادی اسفان، آج بھی اسی نام پہ یہ وادی پکاری جاتی ہے. وہاں آ کے حضرت عمر فاروق ٹھہرے اور یہ نافع بن عبد الحارث نے استقبال کیا، وہاں آ کے ملے. حضرت عمر فاروق نے پوچھا من استعملت علی الوادی، تو یہاں آ گیا ہے، پیچھے وادی کا نظم و انتظام وہ کس کے سپرد کیا ہے؟ تم تو یہاں آئے ہو، مکہ مکرمہ کا انتظام و انصرام کس کے سپرد کر کے آئے ہو؟ فقال ابن ابزہ، نافع کہنے لگے کہ ابن ابزہ کے سپرد کر کے آیا. قال من ابن ابزہ. حضرت عمر فاروق نے پوچھا یہ ابن ابزہ کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ نافع نے کہا قال مولا من موالینا، ہمارے قریشی غلاموں میں سے ایک غلام ہے. قریش کے جو سردار ہیں ان کے جو غلام ہیں ان میں سے ایک قریشی سردار کے غلام کا نام کیا ہے؟ ابن ابزہ، عبداللہ بن ابزہ. قال فاستخلفت علیہم مولا. حضرت عمر فاروق ناراض ہوئے، کہنے لگے او قریشیوں پر تو نے غلام کو سردار بنا دیے، حاکم بنا دیے، کہیں کوئی فتنہ رونما نہ ہو جائے، کوئی ان کی سرداری نہ جاگ پڑے. کہاں غلام اور کہاں ہم سردار. ہاں جاگتی ہے نا جگہ بجگہ یہ سرداری کہ یہ غلام ہمارا اور اس کو ہمارے اوپر جناب ہمارا نگران بنا دیا گیا ہے. تو وہ کہنے لگے قال انہ قاری لکتاب اللہ، امیر المومنین یہ ہے تو غلام لیکن مکے میں جتنے بستے ہیں نا میری معلومات کے مطابق سب سے زیادہ قرآن کو یہ جاننے والا ہے. انہ لقاری القرآن، قرآن کا علم یہ جاننے والا ہے. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے یہ بات سنائی ہے تو مجھ سے بھی بات سن لو کہ تمہارے نبی یعنی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، کہ اسی کتاب کی بدولت اللہ کچھ لوگوں کو عزت دے گا
اور اسی قرآن کی بدولت کچھ لوگوں کو راندہ درگاہ بنا دے گا۔ عزت کن کو دے گا؟ جو قرآن کو پڑھیں گے، قرآن پہ عمل کریں گے، اور ذلیل اور رسوا وہ ہوں گے جو قرآن سے اپنا ناطہ اور اپنا رشتہ توڑ لیں گے۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اقبال نے بھی تو کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے، اور آج ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کے۔ آج مسلمان ہونا ہم اپنے لیے ایک پستی اور آر کا سبب سمجھتے ہیں، اسی لیے روشن خیالی کا درس دینے پہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ مسلمان نہ رہو، روشن خیال بن جاؤ۔ بنیاد پرست نہ رہو، بنیاد پرست نہ بنو، بلکہ روشن خیال بن جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر اقبال نے بھی کہا، اور کسی کی تو مان لو، اللہ اور اللہ کے رسول کی تو ہم نے مانی نہیں، اور جس کو تم بانی پاکستان کہتے ہو، اور کم از کم اس غریب کی ہی مان لو۔ اس نے بھی یہ کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، اور بدل رہے ہیں۔ نصاب میں تعلیمات، قرآنی تعلیمات کو ختم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہاں تک کہ نماز تک کی تعلیم سے آپ کے سکولوں کے نصاب کو محروم کر دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو مسلمان حکمران مسلمان ہوتے ہوئے قرآن سے یہ سلوک کرتا ہے، وہ مسلمان اللہ کے ہاں کس طرح عزت و آبرو کا مستحق ہوگا، اور وہ ملک اللہ کے ہاں کس طرح اس کو پذیرائی حاصل ہوگی، جس میں اللہ کے پاک کلام کو ہی نکالا جا رہا ہو، قرآن کو ہی دیس نکالا دیا جا رہا ہو، قرآن ہوئی کو اجنبی بنایا جا رہا ہو۔ یہ بات ریکارڈ پہ موجود ہے کہ یورپ اور بالخصوص امریکہ نے اپنی تمام تر خواستوں کے باوجود، اپنی تمام تر خواستوں اور نالائکیوں کے باوجود قرآن مجید کے ساتھ جو بے حرمتی کا ارتکاب کیا، جو توہین کا ارتکاب کیا، ان کی ان تمام خواستوں کے باوجود کیا قرآن سے ناطہ لوگوں کا وہاں ٹوٹا؟ نہیں، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ مستحکم ہوا۔ وہاں مسلمانوں کے دلوں میں بھی اور غیر مسلمانوں کے دلوں میں بھی، یہاں تک کہ پبلشر کے پاس قرآن مجید کے نسخے ہی ختم ہو گئے۔ لوگ طلب کرنے آتے ہیں، پڑھے تو صحیح کہ یہ کیا کلام ہے کہ لوگ مسلمان مرتے جا رہے ہیں، کٹے جا رہے ہیں، لیکن قرآن اور اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے۔ کیا سبب ہے؟ کیا حکمت ہے؟ قرآن نے ان میں کیا اسپرٹ بھر دی ہے؟ اور کیا ایٹم بم کے علاوہ یہ قرآن پڑھ کے خود ایٹم بم بن رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ خود ایٹم بم بن رہے ہیں۔ کیا اسپرٹ ہے؟ کیا دائیا ہے اس کتاب میں؟ اور ساری حماقتوں کے باوجود قرآن وہاں پاپولر ہے، قرآن وہاں کیا ہے؟ عام ہے۔ یہاں بھی تمام تر پابندیوں کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے مساجد میں، مدارس میں، گھروں میں، چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن مجید کی تفہیم، قرآن مجید کا ترجمہ، اس کی کلاسیں اور اس کا اہتمام جو ان دنوں ہے، آج سے 5-7 سال پہلے اس کا کوئی شعور تک نہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ہے کہ اگر دشمن یہ راستہ چلتا ہے تو میں اپنے دلوں میں یہ چال بھی چل دوں، اپنے بندوں کے دلوں میں یہ چال بھی چل دوں۔ یہ ہے قرآن مجید، یہ ہے قرآن مجید جس کی قسم اللہ نے کھائی، قاف والقرآن المجید۔ باقی اس سلسلے کی جو بات ہے اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔